بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ جنگ خندق۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غدار یہود بنو قریظہ کا انجام 5 ہجری جنگ کا پہلا مرحلہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ابھی تک غزوہ خندق مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ غدار یہود مسلمانوں کے پہلو میں قلب مدینہ نقض عہد کر چکے تھے۔ اس سے وقتی بغاوت کے بعد بھی یہود سے ہر وقت سازش کا خطرہ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے اپنے اصحاب کے ساتھ واپس مدینہ منورہ پہنچے اور اسلحہ اتار کر حضرت عائشہ کے گھر غسل فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین اپنے گھوڑے پر سوار اسلحہ سمیت نمودار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں کا حکم ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر چڑھائی کرے، اور میں خود فرشتوں کا دستہ لے کر پہلے جا رہا ہوں تاکہ بنو قریظہ کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرت بلال کے ذریعے عام صحابہ کرام میں اس طرح اعلان کروایا کہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی کی بستیوں میں جا کر ادا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام مسلح ہو کر یکے بعد دیگرے بنو قریظہ کی بستیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو قریظہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا منشا یہ تھا کہ ہم جلدی وہاں پہنچے، یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دے۔ بعض دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ آج کی نماز عصر وہیں جا کر پڑھنی ہوگی، اس سے پہلے اس کا وقت ہی نہیں، چاہے غروب آفتاب کیوں نہ ہو۔ حضور نے دونوں جماعتوں کی تصویب فرمائی، جس سے اتحاد کی ایک مضبوط دلیل مہیا ہوگی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ زیب تن کیا، سر پر خود اس کے نیچے لوہے کی جالی دار ٹوپی جس میں اطہر پر زرہ، ہاتھ مبارک میں نیزہ اور کندھے پر ڈال رکھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دیگر صحابہ کرام تقریباً 34 گھوڑوں اور کئی اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے چل پڑے اور کچھ دستے پیدل ہی نکل پڑے۔ چنانچہ عشاء کی نماز تک مجاہدین کے یہ قافلے مسلسل وہاں پہنچتے رہے۔ جنگی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ پہنچتے ہی ان حضرات صحابہ نے بنو قریظہ کی بستیوں اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب بنو حارثہ پر ہوا تو وہ مسلح طور پر 2 صفوں میں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ ادھر سے کوئی شہسوار گزرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ویا کلبی ابھی گزرے، ہمیں حکم دیا ہے کہ اسلحہ پہنو اور رسول آنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ ویا کلبی نہیں تھے بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بہرحال رسول ملاحم آگے بڑھے اور بنو قریظہ کے ایک کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے یہود حضرت علی اور دیگر صحابہ کو اپنے علاقے میں دیکھ کر غصے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو سخت گالیاں دی۔ صحابہ نے جواب دیا کہ اب گالیوں کا وقت نہیں، اب تو تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ آگے نہ آئیں، یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب مجھے دیکھ لیں گے پھر گالیاں نہیں دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کے مسلح دستے نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قلعوں کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اے بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں اور شیاطین کے بچاریوں، تم مجھے گالی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ابو القاسم، ہم گالیاں نہیں دے رہے، تو رات کی قسم کوئی گالی نہیں دی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنو قریظہ پر تیر اندازی شروع کر دی۔ چنانچہ رات کے آخری حصے تک خوب تیر اندازی ہوئی، لیکن یہود قلعہ بند ہو چکے تھے، اس لیے صحابہ پیچھے اپنے مسکر میں لوٹ آئے۔ دوسرے دن صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر انداز جان نثاروں کے دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اب صحابہ کرام نے چاروں طرف قلعوں کا شدید محاصرہ کیا اور تیر برسانے شروع کیے۔ یہود بھی قلعوں سے جوابی کارروائی کرتے رہے، لیکن وہ مکمل محاصرے میں تھے۔ 25 دن تک یہ مکمل محاصرہ قائم تھا۔ یہود کے پاس قلعوں میں طویل عرصے کے لیے سامان موجود تھا اور وحی بن اخطب اپنے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ محاصرے میں شریک تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر قریش مکہ چلے گئے اور مسلمانوں نے بنو قریظہ پر حملہ کر دیا تو بنو قریظہ کے ساتھ رہوں گا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، مسلمان بغیر فتح واپس نہیں جائیں گے اور ایک نہ ایک دن
یہودیوں کو قلعوں سے باہر نکلنا ہی ہوگا تو انہوں نے نیچے اترنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہ غدار اس حیلے سے بچ جائیں۔ ادھر قلعوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور ادھر مسلمانوں کے ایک دستے نے ان پر جی توڑ کر حملہ کیا۔ تب یہود مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ بنو قریظہ کا لشکر اسلامی سے مذاکرات۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ۔ یہود نے مذاکرات کے لیے نباش بن قیس نامی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور دونوں کی اس طرح گفتگو ہوئی: نباش، اے محمد، جس طرح بنو نذیر سے معاملہ ہوا تھا کہ بیوی بچوں جائیداد کو لے کر جلا وطن ہو جاؤ، اسی طرح معاملہ ہمارے ساتھ بھی کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نباش، مال جائیداد بھی ضرورت نہیں، صرف ہمارے اور ہماری بیوی بچوں کی جان بخشی فرمائیں۔ حضور، تم لوگ جب تک میرے حکم پر اپنے قلعوں سے باہر نہیں آؤ گے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نباش نے جا کر قوم کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کعب بن اسد کی تجویزیں: چونکہ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا اور اسی شخص کو می بن اخطب نے ورگلا کر بغاوت پر اکسایا تھا، آج اس سردار نے اپنی قوم کو جمع کر کے نجات کی راہ متعین کی، لیکن قوم نے انکار کیا۔ آپس کی گفتگو اس طرح ہوئی: کعب بن اسد: اے بنو قریظہ، اے انبیاء کی اولاد، اے میرے بھائیوں اور دوستوں، خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف حسد، انہ اور عرب سے بغاوت نے تمہیں ماننے سے روکا ہے۔ بنو اسماعیل میں نبی کیوں آیا؟ یاد رکھو، محمد سے جو معاہدہ ہم نے کیا اس کو توڑنے سے میں بالکل متفق نہیں تھا، لیکن اس بدبخت اور منحوس شخص می بن اخطب نے ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کرا دیا۔ اب آؤ مل کر سب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے بچے اور ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ بنو قریظہ: ہم اپنے دین کے علاوہ کسی دین کو قبول کریں گے، نہ تورات کے سوا کوئی کتاب مانیں گے اور نہ موسیٰ کے سوا کسی کو رسول تسلیم کریں گے۔ کعب بن اسد: پھر بات یہ ہے کہ آؤ مل کر اپنے بیوی بچوں کو پہلے قتل کر دیتے ہیں اور پھر تلواریں لے کر بھرپور انداز میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اتر جائیں گے۔ اگر ہم سب مارے گئے تو بیوی بچے کو کوئی غم نہیں رہے گا، اگر ہم غالب آ گئے تو قسم بخدا پھر عورتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ بنو قریظہ ہنس ہنس کر کہنے لگے: ان بے گناہ بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے بعد زندگی میں کیا مزہ رہے گا؟ کعب بن اسد: اب صرف ایک بات رہ گئی، اس کو قبول کر لو ورنہ تم بے حیائی اور بدکاری کی پیداوار بنو گے۔ بنو قریظہ: بتائیے وہ ایک اور آخری بات کون سی ہے؟ کعب بن اسد: وہ یہ ہے کہ آج ہفتے کی رات ہے، کل ہماری عبادت کا دن ہے، مسلمان مطمئن ہوں گے۔ آج کی رات اور دن میں یہود حملہ نہیں کریں گے، آؤ مل کر رات کو مسلمانوں پر بے خبری میں شب خون مار دیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں گے۔ بنو قریظہ: ہم ہفتے کے دن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس بے حرمتی کی وجہ سے ہمارے باپ دادا کیسے بندر بن گئے تھے؟ اب سب نے مل کر چیخنا شروع کر دیا: سینچر کی بے حرمتی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اس افراتفری میں عام یہود مایوس ہو گئے، عورتوں اور بچوں کی بے بسی سے پریشان ہو گئے۔ اس رات کو چند یہود نے برزہ ورگت اسلام قبول کر لیا، اپنی جان مال بیوی بچوں کو محفوظ کر لیا۔ مذاکرات کے لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا۔ جب یہود نے کعب بن اسد کی کوئی بات نہ مانی تو کعب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہماری طرف ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ کچھ بات ہو سکے۔ ابو لبابہ صحابی تھے اور بنو قریظہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے جس کا بنو قریظہ سے پرانا معاہدہ تھا۔ ابو لبابہ کی وہاں تجارت بھی تھی۔ حضور نے ابو لبابہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ جب میں شدت محاصرے کے دوران بنو قریظہ کے محلے میں جا اترا تو یہودی عورتیں اور بچے مجھے دیکھ کر رونے لگے، وہ اتنے چیخے چلائے کہ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کعب سے کہا: اس مصیبت نے آپ کو ہی بن اخطب نے ڈال دیا ہے؟ کعب نے کہا: واقعی اس منحوس آدمی نے ہمارے ساتھ یہی کچھ کیا۔ بن اخطب نے کہا ہے کہ میں بھی اس مصیبت شریک ہوں۔ کعب نے کہا: مرنے اور بیوی بچوں کے گرفتار ہونے میں شرکت کون سی اچھی بات ہے؟ پھر کعب بن اسد اور دوسرے یہودیوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ یہ بتلائے کہ ہم محمد کے حکم پر نیچے اتر جائیں۔ ابو لبابہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اتر جاؤ، یعنی سب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ ابو لبابہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم اس جگہ سے میرا قدم ہلا تک بھی نہ تھا
مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر لی اور راز فاش کر دیا، اس لیے میں سیدھا مسجد نبوی چلا گیا اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم کھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر مجھے کھولیں گے، ورنہ میں اسی طرح رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آتے تو میں اس کے لیے استغفار کر لیتا، اب وہ اپنے رب کے فیصلے تک اسی طرح رہے گا۔ چنانچہ ابو لبابہ نماز اور قضائے حاجت کے وقت کھولے جاتے تھے اور باقی اوقات میں بندے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی رسیاں کھول دی۔ آج تک اس ستون کا نام استوانہ ابو لبابہ اور استوانہ توبہ مشہور ہے۔ ابو لبابہ نے پھر قسم اٹھائی کہ کبھی بھی بنو قریظہ کے محلے میں نہیں جائیں گے۔ ابو لبابہ اپنے آپ کو اتنے زور سے باندھتے تھے کہ آپ کے بازوؤں میں اس سے زخم آ گئے تھے۔ پھر آپ نے علاج کرایا۔ آپ اس دوران کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ بنو قریظہ میں حضرت سعد کا فیصلہ، جنگ کا تیسرا مرحلہ۔ جب یہود بنو قریظہ محاصرے سے تنگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب کے سب قلعوں سے باہر آ گئے۔ آپ نے مردوں کو ایک طرف باندھنے کا حکم دیا، عورتوں کو دوسری طرف باندھنے کا حکم دیا۔ قلعوں کا سارا اسلحہ اور سامان جمع کروا دیا، جس میں 1500 تلواریں تھیں، 300 زرہیں تھیں، 2000 نیزے، 1500 ڈالیں تھیں۔ اس کے علاوہ سامان بھی تھا۔ شراب کے مٹکے تھے جو توڑ دیے گئے۔ اب انصار مدینہ میں سے جو حضرات قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ جس طرح بنو قینقاع کو حضور نے عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی کی درخواست پر معاف کر کے جلا وطن کیا تھا، اسی طرح قبیلہ اوس کی درخواست پر ان کے حلیف اور معاہدہ بنو قریظہ کو بھی معاف کیا جائے۔ چنانچہ قبیلہ اوس کے بہت سارے حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کر دی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر راضی ہو جاؤ گے؟ تم ہی میں سے ایک شخص ان یہودیوں کے بارے میں فیصلہ سنا دے۔ انہوں نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص سعد بن معاذ تمہارا سردار ہے، وہ حاکم ہے، اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ حضرت سعد کے بازو میں غزوہ خندق میں ایک تیر لگا تھا۔ وہ زخمی حالت میں مسجد نبوی کے پاس ایک خیمے میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کی ہلاکت سے ٹھنڈی نہ ہوں۔ ان لوگوں نے عین موقع پر غداری کی۔ قبیلہ اوس کے لوگ اپنے سردار کو لانے کے لیے مسجد نبوی چلے گئے، وہاں سے ان کو ایک گدھے پر سوار کر کے لائے۔ راستے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے بار بار سفارشیں کی، آپ کو حضور نے حکم مقرر کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے حلیفوں اور معاہدوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آخر میں سعد نے جواب دیا کہ سعد کو ایک موقع ملا ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ قوم کے ہوشیار لوگ سمجھ گئے کہ سعد کسی بات میں آنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ محلہ بنو قریظہ پہنچے تو حضور نے فرمایا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ زخمی ہیں، ان کو گدھے سے اتار دو۔ حضرت سعد جب اترے تو آپ نے انصار کے مجموعے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا کیا ہوا؟ فیصلہ سب کو منظور ہوگا؟ سب انصار نے فرمایا، ہاں منظور ہوگا۔ پھر سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اور نظریں جھکا کر حیا کے ساتھ نہایت ادب سے فرمایا، جو یہاں پر ہیں ان کو بھی میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ نے فرمایا، ہاں منظور ہوگا۔ پھر حضرت سعد اس طرح فیصلہ سنا دیا، بنو قریظہ کے سب لڑنے والے بالغ مرد قتل کر دیا جائے، عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنایا جائے، ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کا یہ فیصلہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کا فیصلہ ہے۔ سعد نے تورات کے مطابق فیصلہ دے دیا اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ علماء اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ تورات کا یہی حکم تھا اور یہ حکم کسی حد تک اب بھی تورات میں موجود ہے۔ جو قوم نقض عہد کرے گی اس کی سزا موت ہے۔ اس حکم کے بعد حضرت سعد کی رگ کا منہ کھل گیا اور فوارے کی طرح خون جاری ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا کے مطابق انتقال کر گئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہود اپنے قلعوں سے ابتدا حضرت سعد ہی کے حکم پر نیچے اترے تھے۔ غدار یہود اور کفر کے سرغنے موت کے سامنے جنگ کا چوتھا مرحلہ۔ حضرت سعد کے اس فیصلے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقوں کے کھدوانے کا حکم دے دیا۔ جب جارزیت اور دارا بھی ابی جہل کے درمیان گڑھے مکمل ہو گئے تو اس کے بعد سرکش اور غدار یہود قید کی حالت میں لائے گئے، پھر ان کی گردنیں ماری گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ جب کعب بن اسد سے بعض
یہود نے پوچھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو اس نے کہا صرف تلوار ہے، جو جائے گا واپس نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سمجھا دیا لیکن تم نے نہیں مانا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے تیرے کہنے پر نقض عہد کیا تھا، نہ کہ اپنی طرف سے۔ اس پر ہی بن اخطب شیطان نے کہا کہ ملامت کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، بس تلوار کے سامنے صبر سے کام لو۔ چنانچہ یہود رات بھر تورات کی تلاوت اور دوسرے رسومات ادا کرتے رہے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے قیدیوں کو خوب کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ اور خوب آرام دلاؤ، پھر قتل کے لیے لاؤ۔ حضرت علی اور حضرت زبیر اس گردن زنی کی ذمہ دار سنبھال رہے تھے۔ اتنے میں ہی بن اخطب گردن زنی کے لیے اس حال میں لائے گئے، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، موت کا سرخ لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب قریب آ گئے اس نے اپنا لباس پھاڑ کر تار تار کر دیا تاکہ مرنے کے بعد کوئی اس کو استعمال نہ کر سکے۔ حضور نے جب بن اخطب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن، کیا خدا تعالیٰ نے تجھے میرے قابو میں نہیں دیا؟ اس نے کہا جی ہاں دیا، لیکن خدا کی قسم میں اپنے آپ کو تیری دشمنی میں ذرا بھی ملامت نہیں کرتا ہوں۔ میں نے عزت کو تلاش کیا، زمین کے ہر حصے میں تیرے مقابلے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن اللہ نے تجھے مجھ پر غالب کیا۔ جسے اللہ ٹھکرائے تو وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ پھر بن اخطب شیطان نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے لوگوں صبر کرو، یہ نبی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی مصیبت ہے جو آئی ہے۔ اس کے بعد اس کی گردن اڑائی گئی۔ اس طرح انسانوں میں ایک بڑا شیطان مارا گیا اور مخلوق خدا اس کی شرارت اور فساد سے محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد بنو قریظہ کا ایک اور لیڈر غزال بن سوال لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی گردن اڑائی گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ قبیلہ اوس کے لوگ اس کارروائی سے خوش نہیں ہیں کیونکہ بنو قریظہ کے معاہد تھے۔ حضور نے جب معلوم کیا تو صرف افواہ تھی، بلکہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے اس کے بعد جب یہودیوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے جا کر قتل کر دیا تاکہ لوگ غلیظ پروپیگنڈا نہ کرے۔ بنو قریظہ کا ایک سردار زبیر بن باتا کا عجیب قصہ اس طرح پیش آیا کہ ایک صحابی ثابت بن قیس نے ان کی جان بخشی کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تو حضور نے اس کو معافی دے دی۔ اس نے اپنی اولاد کی جان بخشی کی سفارش کی، حضور نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ صحابی نے اس کے لیے مال واپس کرنے کی سفارش کی، حضور نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ آخر میں ابن باتا نے صحابی سے کہا تم نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ بتاؤ فلاں سردار یہودی کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا؟ جب صحابی نے جواب دیا کہ سب کو قتل کر دیا تو ابن باتا نے کہا ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں، مجھے آگے لے جاؤ، میری ہی تلوار سے میری گردن اڑاؤ تاکہ اپنے ساتھیوں سے جا کر ملوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا تم برباد ہو جاؤ، ہمیشہ جہنم میں ملاقات رہے گی۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے عظیم سردار کعب بن اسد لائے گئے جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن اسد ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں کعب بن اسد ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تم کو تمہارے بڑے مقتدی یہودی ابن خراش نے نہیں کہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کی ابتدا کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور میرا اسلام ان تک پہنچاؤ؟ کعب بن اسد نے کہا قسم بخدا اس نے یہ وصیت کی تھی اور مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اس آر کے خوف سے ایمان نہیں لاتا کہ یہود کہیں گے کہ موت اور تلوار کی داغ سے گھبرا گیا، اس لیے یہودیت پر مرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضور نے صحابی کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، چنانچہ وہ بھی مارا گیا۔ اس طرح 600 یا 700 یہودی صبح سے لے کر شام تک ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں ایک عورت بطور قصاص ماری گئی، اس نے ایک صحابی پر مکان کی چھت سے چکی کا پاٹ گرا کر شہید کیا تھا، باقی کسی نابالغ بچے یا کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا۔ پھر ان سب یہودیوں پر خندق کی مٹی ڈال دی گئی۔ اس طرح مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پاک ہو گیا۔ بڑے بڑے سردار زمین پر ٹھنڈے پڑے تھے اور میں نے اس مناسبت سے ایک بار پھر کہا یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا قدیم زمانے سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے ہیں۔ قیدیوں میں 1000 عورتیں بچے ہاتھ آئے تھے، ان کو حضور نے بطور مال غنیمت تقسیم کر دیا اور ایک حصہ عورتوں کا علاقہ شام بھیج کر فروخت کر دیا گیا، جس کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحے گھوڑے حاصل کر لیے۔ کچھ عورتوں کو آزادی مل گئی، کچھ بچے آزاد ہو گئے، کچھ یہودی عورتیں اور بچے بعد میں مسلمان ہو گئے جن میں شان والے صحابی بھی بنے اور صحابیات بھی بنی، اور اس طرح اللہ کی مرضی کے مطابق غزوہ احزاب پایا تکمیل تک پہنچا۔ قرآن کریم اور جنگ خندق
ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा के मुतल्लिक़ कुरान करीम की 2 आयतें भी नाजिल हुई जिसमें इस पूरे किस्से की तरफ इशारा बल्कि तस्रीह मौजूद है जो इस वाक़े के लिए एक संद है। ये कार्रवाई वाक़या हुई और जो कुछ इसमें हुआ और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है, किसी को ना इसमें शक की गुंजाइश है और ना इन मकार यहूदियों पर तरस खाने की ज़रूरत है। कुरान करीम में है, और जिन अहले किताब ने इन मुशरिकीन की मदद की थी, अल्लाह ने इनको इनके किलों से नीचे उतार दिया, इनके दिलों में तुम्हारा रौब बिठा दिया, बाज़ को तुम कत्ल करने लगे और बाज़ को कैद कर लिया, और इनकी ज़मीन और इनके घरों और इनके मालों का तुमको मालिक बना दिया, और ऐसी ज़मीन का भी जिस पर तुमने कदम नहीं रखा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। तफसीर आसमानी, ये यहूदी बनी क़ुरैज़ा हैं, मदीने के मशरक़ी जानिब इनका मजबूत किला था और पहले से मुसलमानों के साथ सुलह का माहदा किए हुए थे। जंग अहज़ाब के मौके पर ही बिन अख्तब के अगवा से तमाम मादात बलाए ताक रखकर मुशरिकीन की मदद पर खड़े हो गए। बाद ने मुसलमान औरतों पर बुज़दिलाना हमला करना चाहा, जिसका जवाब हज़रत सफ़िया ने बड़ी बहादुरी से दिया। कुफ़ारे कुरैश वगैरह आजिज़ होकर चले गए तो बनु क़ुरैज़ा अपने मजबूत किलों में जा घुसे। नबी करीम जंग अहज़ाब से फारिग होकर गुस्ल वगैरह में मशगूल थे कि जिब्राइल तशरीफ़ लाए। चेहरे पर गुबार का असर था। अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आपने हथियार उतार दिया, हालांकि फरिश्ते हनूज हथियार बंद हैं। अल्लाह का हुक्म है कि बनु क़ुरैज़ा पर हमला किया जाए। फ़ौरन मुनादी हो गई। बनु क़ुरैज़ा के बाद आधा यहूदियों पर चढ़ाई है। नहायत सरहद के साथ इस्लामी फ़ौजों ने इन किलों का मुहासरा किया। 24-25 दिन मुहासरा जारी रहा। आकर मुसव्विरीन ताब ना ला सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में प्याम भेजे शुरू किए। आखिर में इनकी तरफ से बात इस पर ठहरी कि हम किलों से बाहर आते हैं और औस के सरदार हज़रत सअद बिन मुआज़ को हुक्म ठहराते हैं, क्योंकि इनके खलीफे ज़माना जाहिलियत में जो फैसला हमारे हक़ में हज़रत सअद कर देंगे हमको मंजूर होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कबूल फरमा लिया। किस्सा मुख्तसर, हज़रत सअद तशरीफ़ लाए। बहैसियत एक मुस्लिम हुक्म के फैसला किया कि बनु क़ुरैज़ा के सब जवान कत्ल कर दिए जाएँ, औरतें और लड़के सब कैद गुलामी में लाए जाएं। इन अमवाल जायदाद के मालिक मुहाजिरीन हों। खुदा और रसूल की मर्जी, उनकी बदअदबी की सज़ा यही थी और यह फैसला ठीक इनकी मुसलमान आसमानी किताब तौरात के मुवाफिक था। चुनाचा तौरात किताब असहाब 20 आयत 10 में है, जब किसी शहर पर हमले के लिए आप जाएं तो पहले सुलह का पैगाम दे। अगर वह सुलह तस्लीम कर ले और तेरे लिए दरवाजे खोल दे तो जितने लोग वहाँ मौजूद हैं सब तेरे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन अगर सुलह ना करें तो इनका मुहासरा करें, और जब तेरा खुदा तुझको इन पर कब्जा दिला दे तो जिस कदर मर्द हो सबको कत्ल कर दें। बाकी बच्चे और औरतें, जानवर और जो चीज़ें शहर में मौजूद हो सब तेरे लिए माले गनीमत होंगे। इस फैसले के मुताबिक कई सौ यहूदी जो इन कत्ल किए गए और कई सौ औरतें लड़के कैद हुए और इनके अमलाक अमवाल पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। अल्लामा उस्मानी दूसरी आयत की तफसीर इस तरह फरमाते हैं, ये ज़मीन जो मदीने के करीब हाथ लगी बनु क़ुरैज़ा की हजूर ने मुहाजिरीन पर तकसीम कर दी। इनके गुजरान का ठिकाना हो गया। इंसार पर इनका खर्च हल्का हुआ। और दूसरी ज़मीन से मुराद खैबर की ज़मीन है जो 2 बरस बाद हाथ लगी। इससे हज़रत के सब असहाब आसूदा हो गए। बाज़ कहते हैं दूसरी ज़मीन मक्के की है, बाज़ ने फारिस रूम की ज़मीन मुराद ली जो आपके बाद खुलफा के हाथों से फ़तह हुई। बाज़ कहते हैं क़यामत तक जो ज़मीनें फ़तह की जाए सब के सब इसमें शामिल हैं। बहरहाल सहाबा किराम की अजीम मेहनतों, मुशक्क़तों और रसूल करीम की बेमिसाल शुजाअतों और जुर्रतों, जहाद मुक़द्दस के इस अजीम फरीज़े की बरकतों और अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतों से हजाज मुक़द्दस शिरक व कुफ़र से की नापाकी से पाक हो गया। अल्लाह ताला का कलमा बुलंद और शिरक सरंगोस हुआ। अल्लाह ताला दौरे हाजिर के मुसलमानों को जिहाद मुक़द्दस से मोहब्बत अता फरमाए और मुस्लिम नौजवानों, बूढ़ों और इसमें अमला हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उलमा इकराम और तलबा अज़ाम को इस मुक़द्दस फरीज़े के आम करने और इसे उजागर करने का शौक़ दिलाए। मुसलमान जहाँ जहाँ हो उनको कुफ़ार के मुज़ालिम से निजात दे और उम्मत को एक मोमिन मुजाहिद खलीफा अता फरमाए और हमें शहादत की मौत अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।